شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اتقوا النار ولو بالشق تمرة، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ خرما کے ایک ٹکڑا، خرما کے ایک دانہ کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشربۃ من ماء، ایک دفعہ پانی پلا کر بھی، ایک گون پانی پلا کر بھی روزہ دار کو یعنی روزہ دار کو افطار کرانا اتنا اہم ہے کہ انسان کو آتش جہنم سے نجات ملتا ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ اب لوگوں کو کھانا کھلانا اصل تو یہ افطار کرانا، کم ترین یہ ہے کہ خرما کا ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک جرعہ، تو اس کی ایک اہمیت یہ بھی، البتہ ماہ رمضان تو عروج کا نام ہے، روزہ دار کو افطار کھلانا تو عروج کا نام ہے، لیکن انسان اپنی خودخواہی سے نکل آتا ہے، صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا، اپنے پیٹ سے باہر کے لیے نہ سوچنا، اپنے پیٹ کے لیے جمع کرنا، دوسروں سے چھیننا، دوسروں کو کچھ نہ دینا، جنگ و جدال، لالچ، حسد، خودخواہی سب اسی کے لیے ہے نا، کہ اپنے پیٹ کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے پیٹ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو یہ جو خدا کے راہ میں دینے کے سلسلے ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے کوشش نہ کرو، دوسروں کے پیٹ کے لیے بھی کوشش کرو۔ اس جہنمی حالت سے، اس پست حالت سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ اگرچہ ایک پانی پلاؤ بھی، یہ عادت کرو اپنے اندر، پانی کے ذریعے بھی اپنے اندر عادت کرو کہ خودخواہی سے نکل آ جاؤ، صرف اپنے پیٹ کی فکر میں، اپنی خواہشات کی فکر میں، اپنی نفس امارہ کی فکر میں رہنے کی طبیعت سے کیا ہو جاؤ، خارج ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی انسانوں کی بدبختی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہاں شروع رمضان سے، کیونکہ عظیم ترین فائدہ ہے، انسان ذہنی طور پر زیادہ تیار ہوتا ہے رمضان میں افطار دینے کے لیے۔ نہ ہو سکا ایک گھونٹ پانی بھی، یعنی اس حالت سے نکل، اس نفسیاتی جو بیماری ہے، لالچ ہے، طمع ہے، خودخواہی ہے، خود غرضی ہے، اس صفت سے نکلنا، خدائی صفت کو اپنانا، احسان کرنا خدائی صفت ہے نا، اس کی طرف ایک قدم، دو قدم، تین قدم سیکھ جائیں گے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جس نے اس مہینے میں اپنے خلق کو اچھا کیا، اخلاق کو نیکو بنایا، اچھا اخلاق اپنایا، کان لہ جواز علی الصراط، وہ پل صراط سے، قیامت کے دن جو پل ہوتا ہے جنت جانے کے لیے، اس سے اس کا گزر ہوگا۔ دنیا میں عقیدہ و عمل وہی صراط ہے، جو دنیا میں عقیدہ و عمل صحیح رہا، آخرت میں صراط سے گزر جائے گا۔ تو فرماتا ہے کہ اگر حسن خلق کا مالک بن گئے تو قیامت کے دن پل روز قیامت سے گزرے گا اور جنت پہنچ جائے گا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جہنم میں پڑ جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہے آقا، جس کا خلق اچھا ہے وہ صراط سے گزر جائے گا اور جنت پہنچ جائے گا۔ حسن خلق انتہائی اہم چیز ہے، پیغمبر خدا کے وہ صفت جس پر خود خدا نے فخر کیا ہے، وہ کیا خلق، انک لعلی خلق عظیم۔ خلق حسن ہر نیک کام، خلق کریم، فرمائے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کریمہ، مکارم اخلاق وہ خلق جو آپ کے مفادات کے خلاف ہے، یعنی آپ کے مفادات کے خلاف ہے تب بھی اخلاق کو اپناتے ہیں۔ ایک جگہ پر احادیث نے مثال دی ہے اس کی، عزیز اقارب قطع رحم کرتا ہے، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتا، قطع رحم کرتا، آپ صلہ رحم کریں گے۔ یہ خواہشات نفسانی کے خلاف صلہ رحم کرنا۔
ایک آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کے پاس آج طاقت ہے، اس پر ظلم کر سکتے ہیں لیکن ظلم نہیں کریں گے. یہ اخلاق کریمہ ہے، یعنی بزرگواری کی علامت. اخلاق حسنہ ہر نیک خلق ہے. مسکرانا کسی کو دیکھ کر، خوبصورت الفاظ میں جواب دینا اور احوال پرسی کرنا، گلے لگانا، یہ سب کے سب اخلاق حسنہ ہے. لیکن جہاں پر ایک اخلاق آپ کے مفادات کے خلاف ہو، وہاں پر کیا ہے؟ اخلاق کریمہ. بہرحال اخلاق اسلام میں بہت اہم ہے. بعثت انبیاء کا مقصد ہے، اس کو ہمیں اپنے معاشرے میں زندہ کرنا ہے. روایت میں ہے کہ اخلاق کے ذریعے مفت لوگوں کو آپ خوش کر سکتے ہیں. آپ ہنس مکھ کر بات کریں گے، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں. کھل کر بات کریں گے، دوسرے خوش ہو جاتے ہیں. پرتمک انداز میں بات کریں گے، مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، خوش ہو جاتے. دیکھو، پیسے خرچ کیے بغیر لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا، اور خوشی پیدا کرنے کے نتیجے میں آپس میں محبت میں اضافہ ہونا. محبت میں اضافہ ہونے سے بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. غیبت کے گناہ، تہمت کے گناہ، حسد کے گناہ، چغلی کے گناہ، سب و شتم و لعن و مذاق اڑانا، خلاص اس قسم کے بہت سے گناہان سے بچ سکتے جب آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے. تو اخلاق حسنہ باعث بنتا ہے. محبت بڑھ جائے تو ضرورت اس بات کی ہے، کیا ہے آغا؟ کہ اخلاق حسنہ ہمیشہ، خصوصاً ماہ رمضان جو سید شہور ہے، شہر اللہ ہے، اس میں تو بہت ہی اس کی بڑی اہمیت ہے. وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فرماتے اس مہینے میں جس نے سختی نہیں کی، نرمی کے ساتھ پیش آیا، ان غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ جو اس کے اختیار میں ہے. ملکت یمینہ، اس کے اختیار میں. ابھی ہمارے زمانے میں اپنے ماتحت گھر میں کیا ہے؟ فرض کی جو ملازم ہے، ڈرائیور ہے، اور بیوی ہے، بچے ہیں، خلاصہ ان پر سختی نہ کرنا. نرمی. آپ کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آ جاؤ؟ نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ، سختی نہ کرو. ٹھیک ہے، کام لینا سبھی جگہ پر اصولوں کے مطابق صحیح کام لینا ہے، سختی کے بغیر. سختی کے بغیر کام، یعنی آپ کے ماتحت افراد کی سمجھ میں آ جائے کام تو مجھے کرنا پڑے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، لیکن کیسا کام کرنا پڑے گا؟ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توہین کیے بغیر، تذلیل کیے بغیر. تو فرماتے اس مہینے میں اپنے ماتحت جو افراد ہے، آپ کے قدرت میں جو افراد ہے، آپ کے اختیار میں جو افراد ہے، ان کے ساتھ نرمی کرو تو خفف اللہ علیہ حساب. قیامت کے دن خدا اس پر حساب و کتاب کو کیا کرے گا؟ آسان کرے گا. وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ. جس نے اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مار سکتا تھا، توہین کر سکتا تھا، مذاق اڑا سکتا تھا، کیا ہے، چغلی کر سکتا تھا. بہت سے شر پہنچانے کے بہت سے ذریعے ہیں، نقصان پہنچانے کے بہت سے ذریعے ہیں. اگر اپنے شر سے لوگوں کو بچایا، یعنی شر نہیں پہنچایا، کف اللہ عنہ غضبہ، تو خدا بھی اپنے غضب سے اس کو بچائے گا یوم یلقاہ، قیامت کے دن. ماہ رمضان میں شر نہیں پہنچایا. اب شر دیکھیے، جتنے گناہان سب کے سب شر ہے، ان سے اگر ہم بچ گئے، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کیا، ہاں جی، مذاق نہیں اڑایا، توہین نہیں کی، تو قیامت کے دن خدا اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے گا.